اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اس وقت ہم کربلا شریف کے لیے روانہ ہوئے ہیں بغداد معلیٰ سے، اور بغداد کی فضاؤں کو یوں سمجھیے الوداع ہم کر رہے ہیں اور کربلا شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں مسیب ایک علاقہ ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کے مزارات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ راستے میں ہی رکتے ہوئے جائیں اور وہاں پر حاضری بھی دیں، اور آپ کو ان مظلوموں کے واقعات سنائیں کہ کیسے چھوٹی عمر میں انہیں شہید کیا گیا اور کیوں شہید کیا گیا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اور نیت بھی ہے کہ ابھی راستے میں ہم دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہی دریا ہے جس کو کئی اولیاء کرام سے نسبت ہے۔ ہم کل جب حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر کے روضے پر گئے تھے، تب بھی پتہ چلا کہ ان کے مزارات بھی دریا دجلہ کے کنارے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ کئی اولیاء کرام جو بغداد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دریا دجلہ سے کافی کنیکشن تھا، کیونکہ دریا تھا بغداد میں، کوئی پانی یوں سمجھیے استعمال کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے، کچھ نے دریا کے اوپر سے چل کر دریا پار کیا۔ تو بہت ساری کرامات اس دریا سے منسوب ہیں، اور بالخصوص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 12 سالہ پرانی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرایا تھا، وہ بھی دریا دجلہ ہی تھا۔ تو اگر ممکن ہوا تو اس کی بھی کچھ ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہمارا قافلہ اب سوئے کربلا مسیب کے مقام پر ہم پہنچے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے جس مظلومیت کے ساتھ کوفہ میں شہید کیے گئے، حضرت مسلم بن عقیل شہزادے جس طرح شہید کیے گئے، ان دونوں کے مزارات یہاں پر ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ان کی شہادت تو یہاں نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں وہ کیسے تشریف لائے، اس بارے میں بھی آپ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ بڑا ہی پرسوز مقام، بڑی ہی مبارک شخصیت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادوں کے بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں۔ بڑی مظلومیت کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا۔ جب بھی یہ داستان پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل غمگین ہو جاتا ہے۔ چھوٹے شہزادے تھے عمر میں بھی، لیکن ان ظالموں نے ان کا بھی خیال نہ کیا۔ کیسے یہ سب کچھ ہوا، داستان تو بہت طویل ہے، بڑی غمگین بھی ہے۔ ہم سب کے لیے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پورے خاندان کو لٹا دیا دین متین کی سربلندی کے لیے۔ آئیے انشاءاللہ ان کے مزار کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو سلام عرض کریں گے، حاضری دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو انہی کے قدموں میں کچھ سیرت بیان کریں گے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم جو تلاوت قرآن پاک کی ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، ان تمام اعمال کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، خصوصاً بالخصوص اہل بیت اطہار، اور جن کے مزار پر ہم موجود ہیں، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کے تمام شہیدوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا میں ایمان کی حالت میں آئے اور ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ جس دربار پر کھڑے ہیں اس کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ صاحب مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ انہیں بہت چھوٹی عمر میں مولا شہید کیا گیا، ان کی اور ان کے خاندان کی
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو قربانیاں، دین اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں، اے اللہ تجھے ان کا واسطہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ان دونوں شہزادوں کی قبروں پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا، اور ان انوار و تجلیات، ان رحمتوں کی بارش میں کچھ ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ہم پر بھی رحمت کی بارش برسے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے رب کریم، جس طرح اس خاندان نے قربانیاں دی، ہمیں بھی تیری راہ میں قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ، کبھی کوئی مشکل آ جائے تو صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا، ہے حبیب رب دار بے کسو مجبور کی۔ جی میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جس مزار پہ ابھی ہم نے حاضری دی، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار پر ہم گئے تھے، اور اب انشاءاللہ دوسرے ان کے جو بھائی تھے ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا، ہے حبیب رب دار بے کسو مجبور۔ حضرت ابراہیم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار پر ہم حاضری دینے آئے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا ولی، السلام علیکم صحابی رسول، السلام علیکم۔ بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا، ہے حبیب رب دار بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب العالمین، تیرے دربار میں تیرے گناہ گار بندے حاضر ہیں۔ یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہ گار ہیں، یہ دیکھ کن کن پاک درباروں میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، شہیدوں کے قدموں میں آئے ہیں، اہل بیت اطہار کے قدموں میں آئے ہیں۔ یا اللہ، مزارات پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ ہم نے جو تلاوت پاک کی، ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، اے اللہ تمام اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت محمد بن مسلم بن عقیل اور حضرت ابراہیم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، چھوٹی عمر میں ان کو شہید کیا گیا، اس خاندان کو بڑا ستایا گیا، اہل بیت کی خدمت میں انہوں نے یہ قربانیاں دی۔ اے اللہ، تیرے دین کی سربلندی کے لیے انہیں شہید کیا گیا۔ اے اللہ، ان کی قبروں پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا، اور ہمیں بھی ان رحمتوں سے حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان کی قدموں کی برکتیں عطا فرما۔ اس دربار پر آئے ہیں، یہاں سے خیرات ہمیں لے کر لوٹنا نصیب ہو۔ اے اللہ، آفتوں و مصیبتوں سے بچنا نصیب ہو۔ اے رب کریم، سب کے رزق حلال میں برکتیں نصیب ہوں، رزق حرام سے ہم سب کو بچنا نصیب ہو، حرام کاموں سے بچنا نصیب ہو، اور حلال طیب کاموں میں اے اللہ دل لگ جائے۔ ہمیں عبادت میں ہمارا دل لگا دے، تلاوت قرآن میں ہمارا دل لگا دے، اے اللہ نیکیوں میں دل لگا دے۔ اے رب کریم، ہمارے بچوں کو بھی سنتوں کا پابند بنا۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
हमारी खुशबख्तियों की महराज है कि हम इस सफ़र पर आए हैं। सच्ची बात यह है कि जिन हस्तियों के नाम पढ़े, जिन हस्तियों के तस्करे किताबों में पढ़े, जिनके बारे में पढ़ते रहे, सुनते रहे, अब उन जगहों को भी देखने का मौका मिल रहा है और उन हस्तियों के कदमों तक, उनके मज़ारात तक जाने का भी मौका मिल रहा है। वैसे तो वाक़या करबला हर मुसलमान को, दुनिया में कहीं भी रहने वाला हो, जब भी वो सुनता है बेकरार भी कर देता है, दिल फिगार भी कर देता है, आंखें नमनाक भी कर देता है। अहले बैत अतहार, नवासा रसूल, नबी पाक की आंखों के तारे, प्यारे आका की आल के साथ जो बर्ताव किया गया, वो किसको, कौन सुनकर यूँ समझिए कि बेचैन नहीं होगा। हमारे बच्चे, हमारे चाहने वाले, अगर किसी को उनको तकलीफ पहुंचे तो हम बेकरार हो जाते हैं। तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हम सब के आका हैं, इस उम्मत पर मेहरबान आका हैं, उनकी आल के साथ जो बर्ताव किया गया, जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया, वो अनबिलीवेबल है। अकल भी हैरान हो जाती है कि कैसे संगदिल थे, कैसे शकी थे। लेकिन समझ यही आता है, जो किताबों में उलमा ने लिखा कि चाहे यजीद हो या उसके पैरोकार हों, जब माल और दौलत और इक़्तिदार का नशा आंखों पर छाता है, बज़ाहिर तो कलमा पढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है, उसकी हरकतें हैवानों से ज्यादा यूँ समझिए कि शदीद हो जाती हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोनों साहबजादे, बहुत छोटी उम्र है और उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, इंशाअल्लाह वाक़या करबला को तफसीलन तो करबला के मैदान में जाकर इंशाअल्लाह बयान करने का इरादा है। अभी हम करबला पहुंचे नहीं हैं, रास्ते में यहाँ हैं। तो पहले चूंकि इन दो बुजुर्ग हस्तियों की बारगाह में हाजिरी हुई है, तो वाक़या करबला से पहले हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सुए करबला सफर क्यों हुआ? आप तो मदीना मुनव्वरा में थे। दरअसल बात यह थी कि इराक के लोगों ने और बिलखुसूस कूफा के लोगों ने बेशुमार अर्जियां भेजी। जब यजीद की सल्तनत आ गई और यजीद ने लोगों से बैत लेना शुरू की, तो यहाँ के लोगों ने खतूत लिखना शुरू किए। 20 सैकड़ों खतूत पहुंचे कि हुजूर आप जो है वो हमारे यहाँ आइए, हम आपसे बैत करना चाहते हैं, यजीद की बैत नहीं करना चाहते। अब इमाम चूंकि इमाम हुसैन है, नवासा रसूल हैं, लोग गलत काम से बचकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो अब आप पर गोया ये लाजिम हो रहा था कि आप उनकी तरफ तवज्जो फरमाएं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई, याद रहे हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन के चचाजाद भाई हैं, तो उनको भेजा कि आप जाकर कूफा वालों से पहले मिलें, वहाँ के हालात बताएं और उस हालात की रोशनी में फैसला किया जाएगा कि आप जो है मदीना मुनव्वरा से रवाना होंगे या नहीं होंगे। तो इसी बिना पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा रवाना फरमाया और अहले कूफा को तहरीर की कि तुम्हारी पुकार पर, तुम्हारे कहने पर मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील को रवाना कर रहा हूं और इनकी नुसरत व हिमायत तुम पर लाजिम है। हजरत मुस्लिम के दो फर्जंद हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी इस सफर में आपके साथ थे। अच्छा, ये अपने वालिद के बड़े प्यारे बेटे थे, सफर में भी वालिद साहब का साथ नहीं छोड़ा कि हम भी साथ जाएंगे, तो हजरत मुस्लिम को भी साथ ले गए। हजरत मुस्लिम के साथ क्या हुआ, कैसे ये पलटा खाया मामला, ये वाकई एक तारीख का तारीख बाब है कि कूफे वालों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का शानदार इस्तकबाल किया। 12,000 लोगों ने आन की आन में हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैअत कर ली। हर तरफ मरहबा की सदाएं थी, खुश आमदेद की सदाएं थी। और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इसी बिना पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को खत लिख दिया कि यहाँ कूफा में तो सब कुछ ठीक है, आप आ जाइए, यहाँ के लोग तो आपसे बैत करने के लिए बेताब हैं, 12,000 ने तो आपके नाम पर मेरे साथ बैत कर ली है। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफा वालों ने कैसे बेवफाई की, वो कौन सी नमाज थी जिसमें पहले तो नमाज पढ़ने वाले बहुत सारे थे और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब सलाम फेर कर इमामत कर रहे हैं, पीछे देखा तो अब कूफे वालों में से एक नमाजी भी मौजूद नहीं है। और कूफी ला यूफी ये क्यों कहा जाता है कि कूफा वाले वफादार नहीं होते? वाकई बेवफाई की वो दास्तान इन लोगों ने रकम की कि अकल भी हैरान है और उनकी किस्मत पर भी जिसको कहना कि हैरत होती है कि कैसे लोग थे, इन अल्लाह वालों का साथ होते हुए उन्होंने ऐसा काम किया। बहरहाल उसकी दास्तान, वो तवील वाकया इंशाअल्लाह हम आपको करबला के मैदान में और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजार पर भी जाकर, और नीयत यह है कि कूफा की जामा मस्जिद भी इंशाअल्लाह अगर हमें जाने का मौका मिला तो वहां पर उस नमाज का अहवाल बयान करेंगे। तो बहरहाल हजरत मुस्लिम बिन अकील के इन दो साहबजादों को कब शहीद किया गया? हुआ ये कि जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत सारी यूं समझिए कि मार्के के बाद ये कहकर बुलाया गया कि आप वहां आ जाएं, आपसे जो है वो इब्न जियाद बात करना चाहता है। आप अपने दोनों साहबजादों को लेकर उस जगह पर दाखिल होते हैं। जब अंदर दाखिल होते हैं, आपको क्या मालूम था कि उनके इरादे क्या हैं, उन जालिमों के इरादे क्या हैं? आप ये आयत करीमा रब्ब बैनना व बैन कौमिना बिल हक आयत पढ़ते हुए दरवाजे में दाखिल हुए। दाखिल होना था कि अशकिया ने, जालिमों ने दोनों तरफ से तलवारों के वार किए और बनी हाशिम का मजलूम मुसाफिर आदाए दीन की बेहैनी के साथ शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों साहबजादे आपके साथ थे। उन्होंने इस बेकसी की हालत में अपने शफीक वालिद का सर
ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا. بچوں کے سامنے جب والد کو اس طرح شہید کر دیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی ان دو نونہالوں کی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے. اس صدمے سے وہ بالکل لرزنے لگے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور دونوں کی سرمگی آنکھوں میں خونی اشک جاری تھے. لیکن اس مارکائے ستم میں کوئی ان نونہالوں پر رحم کرنے والا نہ تھا. ستمگاروں نے ان نونہالوں کو بھی تیغ و ستم کے ساتھ شہید کر دیا اور تمام شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا. اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا. یہ 3 ذوالحجہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے. اور قسمت کا یعنی سمجھیے کہ تقدیر کا کھیل تو دیکھیے, یہی وہ 3 ذوالحجہ سن 60 ہجری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. 3 ذوالحجہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حج بالکل قریب ہے. صحابہ نے بڑا روکا کہ حضور چند دنوں کے بعد حج ہے, مگر حضرت مسلم بن عقیل کا خط آ چکا تھا اور امام حسین کے نزدیک نیکی کی دعوت دینا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا بڑا ضروری تھا. کئی صحابہ نے ریکویسٹ بھی کی, عرض بھی کیا, حضور کوفہ نہ جائیے, وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. مگر آپ نواسہ رسول ہیں, مشکلوں سے ڈرنے والے نہیں, اور نیکی کی دعوت کے لیے آپ نے اپنا وطن چھوڑنا بھی قبول کیا. لیکن حضرت مسلم بن عقیل اسی دن شہید کر دیے گئے تھے. اس وقت تک بظاہر امام حسین کو یہ معلوم نہ تھا. یہ قافلہ جب کوفہ کی طرف بڑھتا ہے, آگے کیا کیا ہوا, کیسے یہ معاملات آگے بڑھے, انشاءاللہ آپ کو مزید اسی دربار میں جا کر, امام حسین کے قدموں میں جا کر اور کربلا کے میدان میں جا کر بھی ہم بیان کریں گے. بہرحال حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت بڑی ہی عجیب و غریب شہادت ہے. ان کا کیا قصور تھا؟ یہ تو اپنے والد کے ساتھ کوفہ گئے تھے, بلانے پر گئے تھے, خود سے نہیں گئے تھے. بنایا گیا تھا, دعوتیں دے کر بلایا گیا تھا, وعدے کر کے بلایا گیا تھا, مگر ان بے وفاؤں نے, ان بے عہدوں نے ان دونوں شہزادوں کو بے دردی کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ شہید کیا. ایک روایت کے مطابق کہ یہ جنازے یہاں کیسے پہنچ گئے, آپ کی شہادت تو کوفہ میں ہوئی تھی اور کوفہ یہاں سے کافی دور ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ ان ظالموں نے ان دونوں کے لاشیں, ان دونوں عظیم ہستیوں کی جو مبارک لاشیں ہیں, وہ پانی کے حوالے کر دیے, دریا میں ڈال دیے, اور وہ دریا میں تیرتے ہوئے یہاں تک یہ جو ہے وہ ان کے جسم مبارک پہنچے, اور پھر یہاں ان کی تدفین ہوئی اور ان کے مزارات موجود ہیں. اللہ کریم دونوں شہزادوں کی قبروں پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. کربلا کے جانثاروں کو سلام, کربلا کے جانثاروں کو سلام, زہرا کے پیاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, جو حسینی قافلے میں تھے شریک, کہتے ہیں اتار ساروں کو سلام, بنا کے جانثاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. بیچ اسلامی بھائیو, درس ہے, ہمیں کوئی ایک تکلیف پہنچ جائے, کوئی ایک مشکل آ جائے, بعض اوقات ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں, عبادتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سر میں درد ہے, میں نماز نہیں پڑھوں گا, آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج روزہ نہیں رکھوں گا, آج مجھے فلاں مشکل آ گئی ہے, میں دین کا فلاں کام نہیں کروں گا. ان لوگوں نے اپنی جانیں لٹا دی, اپنا گھر لٹا دیا, اپنا خاندان لٹا دیا, بچے شہید کروا دیے ہمارے دین کو بچانے کے لیے, ہم تک دین پہنچانے کے لیے. لیکن ہم نے دین متین کی کیا خدمت کی ہے؟ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ان مبارک درباروں سے, تمام مدنی چینل کے ناظرین سے. یہ مجھ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے, یا موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال ہے. اس خاندان نے تو حق ادا کر دیا, اپنا سب کچھ لٹا کر. میں نے اور آپ نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ میں نے اور آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کی کیا خدمت کی ہے؟ سنتوں کی کیا خدمت کی ہے؟ اگر کل بروز قیامت حضرت مسلم بن عقیل, حضرت محمد, حضرت ابراہیم, حضرت امام حسین اور ان کے اس قافلے والوں سے ہماری ملاقات ہو گئی, اور ملاقات تو کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ, ان کے قدموں میں تو رہنا ہے. پنجتن پاک کی غلامی کا ہمارا نعرہ ہے, اہل بیت کی غلامی کا ہمارا نعرہ ہے. تو جب ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ ہم نے تو سب کچھ لٹا دیا اس دین کو بچانے کے لیے, کمپرومائز نہیں کیا, تم نے کیا کیا؟
کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ کیا ملاوٹ کرنے والا کوئی جواب دے سکے گا؟ کیا جھوٹ بولنے والا کوئی جواب دے سکے گا؟ کیا بے حیائی بد کرداری کرنے والا کوئی جواب دے سکے گا؟ کیا نماز قضا کرنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا کوئی جواب دے سکے گا؟ دین کی خدمت تو دور کی بات ہے، آج حال یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والا، اہل بیت کا غلام کہلانے والا دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، مسلمان کہلا کر ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی خدمت نہیں ہوتی دین کی تو کم از کم نقصان تو نہ پہنچائے نا۔ خود سوچیں کہ میرے جیسے مسلمان کو دیکھ کر کیا کوئی مسلمان ہوگا؟ میرے جیسے مسلمان کو دیکھ کر کوئی اسلام سے محبت کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کردار ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے اس عظیم نبی پاک علیہ السلام کے پیارے پیارے دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان کے مشن کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مزارات پر آ کر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم، اللہ کرے کہ بس ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں اور سنتوں اور دین کو پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں، کبھی ایسا کام ہم سے نہ ہو۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ زندگی میں ہم سے کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ جس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے لگائے ہوئے گلشن کو نقصان پہنچے۔ اللہ کرے کہ ہماری ذات خیر پھیلنے کا سبب بنے، کبھی بھی شر پھیلنے کا سبب نہ بنے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و جان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان